اب قریب ہی کوفے کے گاؤں میں ایک شخص رہتے ہیں جن کا نام ہے عبداللہ بن عمیر کلبی رحمت اللہ تعالی علیہ۔ 17 دن شادی کو ہوئے ہیں، ماں آ گئی، آنکھوں میں آنسو ہیں، چہرہ افسردہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی کہنے لگے اپنی ماں سے، میری ماں کیوں رو رہی ہے؟ کیا تیرا بیٹے نے تیرے حق ادا نہ کیے؟ کیا کوئی کمی رہ گئی؟ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی جو تو رو رہی ہے اور تیرا چہرہ افسردہ ہے؟ ماں کہنے لگی بیٹا تو نے حق تو سب ادا کیے ہیں اور تو ادا بھی کرتا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ابھی خبر پہنچی ہے کہ کربلا کے میدان میں نواسۂ رسول ہیں اور ان کو خون کی ضرورت ہے، اور میں چاہتی ہوں کہ جو میرا خون ہے وہ ان پر قربان ہو جائے۔ اے عبداللہ بن عمیر کلبی بتا، ابھی تیری نئی شادی ہوئی ہے، کیا تو کربلا کے میدان میں جا کر حسین کے نام پر مر مٹنے کو تیار ہے؟ عبداللہ بن عمیر کلبی کہتے رحمت اللہ علیہ، اے میری ماں میں انکار نہیں کر رہا، لیکن جو نئی نویلی دلہن لایا ہوں ایک مرتبہ اس سے اجازت چاہتا ہوں۔ ماں کہنے لگی بیٹا عورت تو ناقص العقل ہوتی ہے، عورت تو کم عقل ہوتی ہے، تو جا کر اس سے پوچھے گا، وہ کم عقل ہے، تجھے منع کر دے گی، تجھے ورگلائے گی، تیرے ذہن کو خراب کرے گی، تیرے حوصلے پست کرے گی، لیکن میں قربان خدا کی قسم عورت ہوتی تو ناقص العقل ہے، لیکن جس عورت کے دل میں حسین بسا ہو اللہ اس کو عقل کامل عطا فرما دیا کرتا ہے۔ دل میں حسین ہو تو فرماتا ہے عقل اکمل عقل عطا فرماتا ہے کہ اگر دل میں حسین بستا ہو، حسینیت موجود ہو، حسین کی محبت دل میں موجود ہو، تو حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی پہنچے، اپنی زوجہ سے کہا میں جانا چاہتا ہوں کربلا کے میدان میں، تمہارے حقوق ادا تو نہ کر سکا، ابھی 17 دن میں کیا حقوق ادا ہوں گے؟ تمہارے جو حقوق ہیں، ازواجی تعلقات جو ہیں، دیگر جو معاملات ہیں، جو تمہاری خواہشات ہیں، کچھ بھی میں حقوق نہ ادا کر سکا۔ 17 دن تو ہوئے ہیں، لیکن اب میں اجازت چاہتا ہوں، تمہاری اجازت ہے کہ جا کر میں نواسۂ رسول پہ قربان ہو جاؤں؟ میں کہا میں سچ کہہ رہا ہوں، جس کے دل میں حسین کی محبت ہونا وہ کم عقلی والی جواب نہیں دیتا، وہ کامل عقل والے جواب دیتا ہے۔ عورت ہو کر کیا کامل جواب دیا ہے؟ کہا اے میرے خاوند جانے سے منع نہیں کر رہی، لیکن جا کر نواسۂ رسول سے ایک وعدہ لے لینا کہ علی جان جنتیں تقسیم کرنا یہ آپ ہی لوگوں کا صدقہ ہے، یہ آپ ہی کے گھرانے کا کام ہے، جسے چاہیں اسے جنت عطا فرمائیں۔ ایک وعدہ کرے، میری بیوی یہ کہتی ہے جیسے اس دنیا میں میں آپ کی بیوی ہوں، جنت میں بھی اللہ مجھے آپ جیسا عیش اور عطا فرمائے، یہی عطا فرمائے، آپ ہی کے ساتھ رہنا ہے، آپ ہی کے ساتھ مجھے زوجہ بن کے جنت میں رہنا ہے، یہ وعدہ لے لیجئے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پہنچے کربلا کے میدان میں، امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں شامل ہو گئے۔ اب 7 محرم کو ابن زیاد ایک اور خط بھیجتا ہے عمر ابن سعد کو۔ خط کیا بھیج رہا ہے؟ خط میں لکھا ہے پانی بند کر دیا جائے، نہر فرات پر پابندی لگا دی جائے، گھوڑے پئیں اور یزیدی لشکر بھی پی سکتے ہیں، جانور بھی پی سکتے ہیں، غلام بھی پی سکتے ہیں، اور جتنے سپہ سالار ہیں وہ بھی پی سکتے ہیں، اور جتنے سپہ سالار کے ماتحت ہیں وہ بھی پی سکتے ہیں، لیکن نہیں پی سکتے حسین اور حسین کے قافلے والے نہیں پی سکتے ہیں۔ خط پڑھ لیا گیا ہے، کہا ان کو 3 دن تک پیاسا رکھو، دیکھتے ہیں پیاسا رہنے کے بعد یہ یزید کی بیعت قبول کرتے ہیں کہ نہیں کرتے۔ پانی پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ چھوٹا علی اصغر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیاسے ہیں، علی اکبر بھی پیاسے ہیں، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے بھی پیاسے ہیں، امام مسلم بن عقیل کے بھائی بھی پیاسے ہیں، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو زوجہ محترمہ ہیں وہ بھی پیاسی ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت زینب وہ بھی پیاسی ہیں، حضرت زینب کے بچے اون اور محمد رضی اللہ عنہما یہ بھی پیاسے ہیں۔ پیاس کی شدت نے نڈھال کر دیا ہے، گلے کا جو تھوک ہے وہ بھی سوکھ چکا ہے، بولنے میں جو الفاظ کی ادائیگی ہے وہ بھی صحیح طرح سے نہیں ہو رہی، جہاں تک کہ 9 محرم الحرام آ گئی ہے۔ امام علی مقام خیمے کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے گھٹنوں پہ اپنا سر رکھا ہوا ہے، آنکھ لگ گئی ہے۔ اتنے میں حضرت زینب رضی اللہ عنہا خیمے سے باہر آئیں، امام علی مقام کو جگایا اور کہنے لگی اے میرے بھائی، مجھے سامنے سے تیز رفتار گھوڑوں کی آواز آ رہی ہے، ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی فوج ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ حضرت امام علی مقام فرمائے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، تو حضرت
زینب کہنے لگی علی جان آپ نے یہ جملہ کیوں کہا؟ فرماتے ابھی سو رہا تھا، خواب میں میرے نانا آ گئے اور کہنے لگے اے حسین جلدی کر، تو نے اپنے اب نانا سے ملاقات کرنی ہے، جلدی کر نانا سے ملنے آنا۔ جو سب سے پہلے حسینی لشکر سے کربل کے میدان میں شہید ہونے والے لوگ ہیں، ان میں نام انہی کا آتا ہے عبداللہ بن عمیر کلبی رحمۃ اللہ علیہ کا۔ کہنے لگے علی جان اس لیے تو آیا ہوں اپنے 17 دن کی شادی چھوڑ کر کہ آپ کے نام پر قربان ہو جاؤ، حکم دینا۔ ابھی اترتا ان کو بتاتا کہ ایک حسینی کو اللہ نے کتنی طاقت عطا فرمائی ہے، ایک حسینی اترتا ہے تو یہ ہزار یہ سینکڑوں یزیدیوں کو کاٹ کر رکھے، ایسا اللہ نے ان کو جوش و جذبہ عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمیر کلبی رحمۃ اللہ علیہ میدان میں اتر گئے اور ابن زیاد کے 2 سپاہیوں کو واصل جہنم کر دیا ہے، یہاں تک کہ لڑتے رہے، لڑتے لڑتے زخمی ہو گئے، گر گئے۔ اب امام حسین کو پکارا، امام علی مقام امام حسین گئے، ان کو اٹھایا لے کر کے آئے۔ حال یہ ہے غشی طاری ہے، چہرے سے خون بہ رہا ہے، زخموں سے خون نکل رہا ہے، نزاع کا وقت چل رہا ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں۔ اب تک آنکھیں بند تھی لیکن جب امام علی مقام کی گود میں سر رکھا ہے، آنکھوں کو کھول دیا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، آخری دیدار امام علی مقام کا ہے، امام حسین کا ہے۔ میں کہا میں اپنی 100 زندگیاں عبداللہ بن عمیر پر قربان کر دوں کہ اس کی آخری وقت وہ ہے کہ کل بروز قیامت اگر اس سے سوال ہو جائے بتا اپنی زندگی کے آخری لمحے کیا کر کر آیا ہے، وہ بھی فخر سے کہے گا میں نواسہ رسول حسین کا دیدار کر کے آخر میں آیا ہوں۔ اپنی آخر